زكاة عن وتمتعوا فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بآواز بلند صلوات. ماشاءاللہ کافی اب آپ تشریف فرمائے ہیں. کوشش کریں ایک مرتبہ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے، تنگ دست مومنین کے وسعت رزق کے لیے، بے اولاد مومنین کے اولاد صالح کے لیے، بالخصوص تمام شہدائے ملت جعفریہ کے بلندی درجات کے لیے، اور امام زمان عجل اللہ تعالی فرج شریف کے جلد سے جلد ظہور آوری کے لیے، تشریف آوری کے لیے سارے احباب مل کر آواز بلند صلوات تلاوت فرمائیں. ماشاءاللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذی یوسوس فی صدور الناس. جو بندہ آل محمد کے احسانات کا جتنا مقروض ہے کوشش کریں مل کر بآواز بلند صلوات تلاوت فرمائیں. اجازت باشن کی جائے. کثیر تعداد میں محمد و آل محمد کے ماننے والے عزادار تشریف فرما ہیں. مرشدوں کا حکم ہوتا ہے، وعدہ وفا ہوتا ہے، ذکر کے وسیلے سے آپ کی زیارت نصیب ہوئی. یہ مجلس اعزا اختر ٹاؤن بورے والا کی سرزمین پر جو جاری اور ساری ہے اور جاری اور ساری رہے گی ہمیشہ نسلوں میں. اس مجلس کے بانی پیر و مرشد بابا شوکت شاہ صاحب، پیر و مرشد بابا سید شفقت شاہ صاحب، بابا سید علی نقی شاہ صاحب، سارے سادات بانی ہیں. ایسے ہے نا بابا، سارے سادات عزام کاظمی سادات سارے بانی ہیں. لیکن جس مجلس کا میں ذکر کر رہا ہوں اس مجلس کا بانی خدا ہے. سبحان اللہ. تھوڑا سا بیدار ہونا بھائی. لالا موسم سے بے نیاز ہو کے تو جملے سماعت فرمائے، لمحات تھوڑے ہیں. بانی کون؟ لالا خدا. ذاکر بھی بھائی کوئی عام ذاکر نہیں، ذاکر کا نام ہے نبی خدا ہادی برحق ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام. پچھلے سردار ایک ہاتھ نیچے رہ گیا، نوکر کو دکھ لگے گا. افتخار حسینی تیسرا فکرہ پڑھ کے پھر آپ سے دعا حاصل کر کے جانے لگے. سر اٹھاؤ. کائنات میں جو پہلی مجلس منعقد ہوئی اس ہوئے زمین پر، اس دھرتی پر، اس زمین پر جو پہلی مجلس منعقد ہوئی اس مجلس کا بانی خدا ہے. ذاکر سر اٹھاؤ. ذاکر نبی خدا حضرت آدم علیہ السلام. اور کائنات میں جو پہلی مجلس منعقد ہوئی اس مجلس کا موضوع تھا لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. پچھلے سردار لا الہ الا اللہ. سر اٹھاؤ. کائنات میں بھائی جو دوسری مجلس منعقد ہوئی وہ عام گھر میں نہیں ہوئی، وہ صحن حضرت عمران علیہ السلام میں ہوئی. بانی خدا ہے. سر اٹھاؤ. ذاکر کا نام ہے علی کا بابا حضرت عمران علیہ السلام. اور کائنات میں جو دوسری مجلس منعقد ہوئی اس مجلس کا موضوع تھا محمد الرسول اللہ. بندہ شیعہ ہے شیعہ رہے، سنی ہے سنی رہے، اہل حدیث ہے اہل حدیث رہے، دیوبندی ہے دیوبندی رہے. کیونکہ میں کسی کا مذہب تبدیل کرنے کے لیے نہیں، قرآن اور اہل بیت پڑھنے کے لیے یہاں پہ آیا ہوں. کائنات میں پہلی مجلس ہوئی بانی خدا ذاکر آدم، موضوع لا الہ الا اللہ. دوسری مجلس ہوئی بانی خدا ذاکر علی کا بابا، موضوع ہے محمد الرسول اللہ. سر اٹھاؤ. کائنات میں جو تیسرا اجتماع اس روئے زمین پر منعقد ہوا وہ میدان خم غدیر میں ہوا جس کا بانی لا الہ الا اللہ ذاکر محمد الرسول اللہ. موضوع ہے علی ولی اللہ. جیو سبحان اللہ سبحان اللہ. جس کے ہاتھ کا مالک علی ہے پچھلے سردار ہاتھ اونچے چو مل کے عبادت کرو. حیدری سبحان اللہ. سرکار یا علی مشکل کشا جیتے رہے. تھوڑی سی آواز بلند کریں سرکار. بہت خوبصورت. آگے چلیں سرکار. موضوع کیا ہے؟ لالا علی. دیکھیں علی شہنشاہ کی ولایت ہر بندے کے نصیب کی بات ہی نہیں بابا. ہر بندے کے نصیب کی تو یہ بات ہی نہیں. پہلے تو یہ ولایت علی سرکار بزرگوں ہر دل میں آتی ہی نہیں. اور جب یہ طلسم الہی یا راز خدا یہ نعمت اکبر انسان کے روح میں، بدن میں، خون میں، سانسوں میں لالا سما جائے پھر سر کٹ جائے جاتی نہیں.
اللہ اکبر اللہ اکبر. جب نام علی پڑھا جائے تو چہرے پہ مسکراہٹ ہونی چاہیے. چہرے پہ بادشاہ فرماتے ہیں بسم اللہ یا علی مدد. آئیے جی آئیے یا علی مدد جی سارے مولا علی مدد جی بسم اللہ. برادر ذی وقار ذاکر حسین بن علی جناب عباس رضا جنوی صاحب تشریف لائے. مالک سفر بے خطر فرما. اجازت ہے سرکار قبلہ. چہرے پہ مسکراہٹ ہونی چاہیے. دیکھیں کس طرح کھلے کھلے چہرے سے جنوی صاحب تشریف لائے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ نام علی کی تلاوت ہو رہی ہے. تو بادشاہ فرماتے ہیں کہ جب ہمارا کوئی بندہ ہمارے ذکر میں آئے، نہ نعرہ نہ صلوات نہ سلام نہ دعا کچھ بھی نہ کرے، کچھ بھی لالا نہ کرے، معصوم فرماتے ہیں بس ہمارا ذکر سنیں، سن کے ہلکا سا مسکرائے. یہ مسکرانے کا ثواب 50 سال کی نماز تہجد سے زیادہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بسم اللہ. نزاکت جی آگے آ جاؤ میرے شہزادے. مالک آپ کو ذکر نصیب فرمائے. آگے چلیں سرکار. ایک آیت میں نے تلاوت کی ہے، اس کی ضمن میں مجھے تھوڑا سا سفر کر کے ممبر چودھری صاحب کے حوالے. اللہ قرآن میں شیطان کے طریقہ واردات کو بیان کر رہا ہے اور فرمایا، قرآن پڑھنے لگا اپنی طرف سے تو کہنے نہیں لگا، فرمایا الذی یوسوس فی صدور الناس. تو کریں گے الذی یوسوس فی صدور الناس. یہ جو شیطان ہے یہ لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے. لوگوں کے سینوں میں لوگوں کی آپ نے داد آپس میں نہیں بانٹنی، پڑھنے والے کو دینی ہے سرکار. الذی یوسوس فی صدور الناس، لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے. آگے بڑھنے سے پہلے برے والا کے عزادار یہ قرآن فیصلہ کر رہا ہے کہ الذی یوسوس فی صدور الناس، یہ لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے. تو رضاکت جی یہ فیصلہ ہو گیا، یعنی شیطان کی پہنچ ہے سینے تک، دل میں نہیں، کیونکہ دل میں علی کی ولایت کا بسیرا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. صدا سلامت رہے. الذی یوسوس فی صدور الناس، یہ لوگوں کے سینوں میں، صدر کے بعد سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے. یہ ہے شیطان کی شیطانیت. جو چال ہے وہ اور ہے، وہ ہٹ کے ہے، وہ الگ ہے. میرے بھائیو کیا ہے؟ بزرگ دعا فرمائیں گے. وہ بھی اس مردود نے خود اللہ سے بیان کی. کب بیان کی؟ جب اللہ نے اس مردود کو نکالا. کب نکالا؟ مجھے دیکھیں گے کب نکالا؟ جب اللہ کی بنائی ہوئی حجت کو نہیں جھکا. توجہ بھائی توجہ بھائی. اللہ کی بنائی ہوئی حجت کو نہیں جھکا تو اللہ نے کہا فاخرت نکل انتر رجیم. تو رجیم ہے اور رجیم اسے کہتے ہیں جس کی توبہ کبھی بھی لالا میں نے ویک جس کی توبہ کبھی بھی قبول نہ ہو. جب اللہ نے نکالا تو پروردگار سے کہتا ہے اگر مجھے نکالتا ہے تو مجھے وقت معلوم تک مہلت دے. پروردگار نے کہا اگر تجھے مہلت عطا کروں تو کرے گا کیا؟ احسان فرماش پروردگار کے سامنے کھڑا ہو کے کہتا ہے مجھے مہلت دے، پھر میں تیرے ماننے والوں پر آگے سے حملہ کروں گا، تیرے ماننے والوں پر پیچھے سے حملہ کروں گا، تیرے ماننے والوں پر دائیں سے حملہ کروں گا، تیرے ماننے والوں پر بائیں سے حملہ کروں گا. سنی شیعہ بھائیو، اب ہم نے کہاں سے بچنا ہے؟ چاروں طرف تو یہ شیطان مردود کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے میں چاروں طرف سے حملہ کروں گا. بس اس مردود سے یہی غلطی ہوئی کہ اس نے 4 سمتیں بتائی، اللہ نے 6 سمتیں بتائی. یہ ایک اوپر والی بھول گیا، ایک نیچے والی بھول گیا. اللہ نے کہا جا کم بخت 4 سمتیں تیری ہو گئی، 2 مجھ اللہ کی ہو گئی. تیری شیطانیت چال مکر فریب سے بچے گا کون؟ آواز خدا بندی آئی، جو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا وہ بھی بچ جائے گا، جو سجدے میں گر جائے گا وہ بھی بچ جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مل کے عبادت کرو سارے رل کے بولو حیدری. جو سجدے میں گر جائے گا وہ بھی بچ جائے گا. حسین کی اس معصومہ کی غربت کے فکر ہے جس کے بارے میں عزاداران امام مظلوم کربلا جسے حسین نے نماز شب میں مانگا ہے. لاکھ فضائل پڑھے جائیں بسم اللہ، لاکھ فضائل پڑھے جائیں، لیکن جو بی بی شام سے آتی ہے نا وہ میرا علم سننے نہیں آتی. اس کی حسرت عزادار صرف اور صرف غلام عباس بھائی صرف اور صرف آنسو ہیں.
جسے حسین نے نماز شب پہ مانگا، آدھی آدھی رات کو حسین نماز شب کا مصلی بچھا کے، جو چھوٹی اولاد والے اولیلہ اتنی ہائے ہر عزادار ضرور بلند کرے کہ ساتھ بیٹھا عزادار آپ کی ہائے کا کم از کم گواہ بن جائے۔ عزاداروں قبر میں پتہ چلے گا ہائے بنی ہی حسین کے لیے ہے۔ جزاک اللہ۔ حسین نے بابا نماز شب میں مانگا، آدھی آدھی رات کو نماز شب کا مصلی بچھا کے حسین پروردگار سے دعا مانگتے، پروردگار ایک بیٹی عطا فرما بالکل اماں جیسی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ایک بیٹی عطا فرما بالکل اماں جیسی، وہ مجھے اتنا پیار کرے جتنا اماں نانا کو پیار کرتی ہے۔ جزاک اللہ۔ جس کے سینے میں گوشت ہے پتھر نہیں، میں اسے اتنا چاہوں جتنا نانا اماں کو چاہتا ہے۔ عزاداروں کتنی ہائے کرو کہ اگلے جملے پہ حق ادا ہو جائے۔ اگلی دعا اللہ جانے حسین غریب نے کیا سوچ کے مانگی، رو کے کہا میرے اللہ وہ میرے بغیر نہ رہ سکے۔ امیر ہے وہ بندہ جس کے ہائے نہیں نکلے، امیر ہے وہ ماتم جس کے ہائے نہیں نکلے، میرے اللہ وہ میرے بغیر نہ رہ سکے، میں اس کے بغیر نہ رہ سکوں۔ رونے والوں اللہ نے حسین کو ایک بیٹی عطا فرمائی، تیرے مرشد حسین کا فرمان ہے اللہ مجھے 1000 بیٹی عطا فرمائے، میں ہر بیٹے کا نام علی رکھوں گا۔ اللہ مجھے 1000 بیٹیاں عطا فرمائے، میں ہر بیٹی کا نام فاطمہ رکھوں گا۔ نام رکھا فاطمہ، سکون کی وجہ سے ہوا سکینہ۔ اللہ نے بیٹی عطا کر کے حسین سے کہا حسین پتہ کیسے چلے گا کہ تجھے میں اللہ زیادہ پیارا ہوں یا یہ سکینہ؟ کتنی ہائے کرو کہ حق ادا ہو جائے۔ اللہ راسی غریب حسین نے رو کے کہا پروردگار 10 محرم 61 ہجری کربلا کا میدان، عصر عاشور گرم ریت، خود دیکھ لینا وہ جنگلوں میں روتی رہ جائے گی۔ جزاک اللہ۔ ہر بندہ تیاری کرے، ہر بندہ تیاری کرے، ہر بندہ تیاری کرے۔ وہ جنگلوں میں روتی رہ جائے گی، میں اسے چھوڑ کے تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ جو چھوٹی اولاد والے جتنے سید ہو، میں تمہاری کلیس کا بیٹا ہوں، جلدو کے للہ مجھے معاف کرنا۔ میں باپ اور بیٹی کے بچھڑنے کا ایک فکرہ پڑھ کے منبر بھائی کے حوالے کر رہا ہوں، جس کے سینے میں گوشت ہے پتھر نہیں ہے، وہ جنگلوں میں روتی رہ جائے گی، میں اسے چھوڑ کے تیری بارگاہ میں آ جاؤں گا۔ عزاداروں آ گیا وہ وقت جب 10 محرم 61 ہجری کربلا کا میدان، عزاداروں کوئی نہیں رہا اللہ راسی غریب حسین کا۔ حسین نے میدان میں جانے کا ارادہ کیا۔ حسین خیام سے ایسے باہر نکلے جیسے گھروں سے جنازہ نکلتا ہے۔ حسین خیمے سے باہر آئے، عزاداران امام مظلوم کربلا مرتجز کے زیر پہ سوار ہوئے۔ حسین نے مرتجز کو چلنے کا اشارہ کیا، حسین کا رہوار نہیں چلا۔ عزاداروں ہائے کر کے جملہ سنا، حسین کا رہوار نہیں چلا۔ غریب حسین کی چیخ نکلی، رو کے کہا مرتجز کیا تو بھی تھک گیا ہے؟ اور مرتجز کیا بھی تو بھی ساتھ چھوڑ رہا ہے؟ رو کے مرتجز نے کہا مولا میں تھکا نہیں ہوں، ساتھ نہیں چھوڑ رہا۔ کہا مرتجز پھر چلتا کیوں نہیں؟ رو کے مرتجز نے کہا مولا میرے پچھلے سموں کی طرف مڑ کے دیکھئے۔ غریب نے مڑ کے دیکھا، 4 سال کی سکینہ، چھوٹے چھوٹے ہاتھ اور چادر مرتجز کے قدموں پہ رکھ کے رو رو کے کہہ رہی ہے میرے بابا کا گھوڑا میرے بابا کو نہ لے جا۔ میدان میں جو بھی گیا واپس نہیں آیا۔ آخری فکرہ پڑھ رہا ہوں، عزادار حسین مرتجز کے زیر پہ امام بن کے مرتجز کو چلنے کا حکم دیا۔ حسین کا رہوار چلا، پیچھے پیچھے 4 سال کی معصومہ چلی۔ جو چھوٹی اولاد والے مجھے معاف کرنا، عزاداروں پیچھے پیچھے 4 سال کی معصومہ چلی۔ 9 لاکھ میں چھپ کے حسین مارو مارو کی آواز، کوئی غریب کو تیروں سے مار رہا ہے، کوئی غریب کو نیزوں سے مار رہا ہے۔ عزاداروں جب سکینہ کو بابا نظر نہیں آیا تو ایک شیخ سے پوچھا یا شیخ حال رائیتا ابھی، کیا تو نے میرے بابا کو دیکھا؟ بے غیرت نے پوچھا بچی تیرا بابا کون ہے؟ آواز آئی حسین ابن علی۔ اللہ جانے اس بے غیرت کو نام حسین کے ساتھ وہ کون سی دشمنی تھی، جیسے حسین کا نام آیا بے غیرت کا نیچے سے ہاتھ اٹھا، وہ سردار شبیر فار ظالم نے تماچا مارا، سکینہ زمین پہ گری، اٹھ کے کہتی ہے تماچے اور مار، اجڑی کو اتنا بتا میرا غریب حسین۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔
وسيعلم الذين ظلموا یا علی مدد مولا علی مولا سلام آنکھیں صاف کر کے بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ تم جس عمر میں اپنے بچوں کو شیعہ کافر کافر کے نعرے سکھاتے ہو، ہم اسی عمر میں اپنے بچوں کو مولا کا عزادار بنا دیتے ہیں۔